السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا افسانہ تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ فہام کے بچے بہت بے وفا نکلے تم، اتنا بھی نہ ہو سکا کہ شادی میں ہی بلا لیتے۔ تکمین نے بہت زیادہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بلیک کلر کے امبرائڈری بیل باٹم میں گولڈن براؤن شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ وہ لڑکی بہت استحقاق سے فہام خان کے کندھے پر ہاتھ رکھے شکوہ کر رہی تھی۔ حد ہو گئی بھائی، میرے بچوں سے میں ہی آج تک نہیں ملا، مصنوعی حیرت سے کہتے ہوئے اس نے کہا لگایا تھا۔ اب بکواس مت کرو اور شرافت سے بتاؤ، ایسی کیا آفت پڑ گئی تھی کہ میری غیر موجودگی میں ہی نکاح پڑھ لیا؟ اس نے اپنی جھیم مٹانے کو ایک مکہ فہام کے جڑا تھا۔ تم سے تو میں نکاح پڑھوا نہیں رہا تھا جو تمہاری ضرورت پڑتی۔ ماما نے کہا فہام شادی کر لو اور میں نے کر لی۔ لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اوہ، اب تم اتنے بھی سیدھے نہیں ہو، تمہارے عشق کی داستان ازبر ہے مجھے۔ اور کہاں ہے تمہاری بیوی، ملواؤ گے نہیں؟ امشا خالد نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑی کب سے ان کی باتیں سنتی تکمین کے عشق کی داستان پر کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تم تو جب بولو گی فضول ہی بولو گی، اب کھڑی کیوں ہو؟ آؤ تمہیں اپنی وائف سے ملواتا ہوں۔ فہام خان نے ادھر ادھر نگاہ گھمائی اور اسے تکمین کچھ فاصلے پر ارتضیٰ کی بہن کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی تو وہ امشا کو لیے وہیں چلا آیا تھا۔ امشا، میٹ مائی وائف تکمین فہام خان۔ اور تکمین، یہ میری بہت اچھی فرینڈ امشا خالد ہے، ہمارا ساتھ 6 برس پرانا ہے، اور اس میں سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ یہ تو ایک نمبر کا گھامڑ شخص ہے، اور جانتی ہو یہ کالج اور یونیورسٹی میں سرو نمبر 1 کے نام سے مشہور تھا۔ امشا بہت فرینکلی انداز میں تکمین کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ تکمین اس وقت چاہ کر بھی نہیں مسکرا سکی تھی۔ پھر امشا نے ان دونوں کو نیکسٹ ڈے ڈنر پر انوائٹ کیا تو فہام بولا، سمجھا کرو امشا، کل آنا پاسبل نہیں ہے، میں میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی فہام، تم کل کی میٹنگ کینسل کر کے تکمین کے ساتھ میرے گھر ڈنر کے لیے آ رہے ہو۔ امشا بہت مان اور دھون سے کہہ رہی تھی، فہام خان کو مانتے ہی بنی، جبکہ تکمین بچنکا رہ گئی تھی۔ اپنے اصولوں سے نہ ہٹنے والا فہام خان کتنی جلدی اپنا فیصلہ بدل گیا تھا، اس کی حیرت بے جا نہیں تھی۔ اوکے بائے تکمین، کل ملاقات ہوگی۔ تکمین جواب میں کچھ بھی کہے بغیر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ فہام خان اس کی بدتمیزی نوٹ کرتا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور کار اسٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے تو کسی سے بھی بات کی تمیز ہے نہ مینرز آتے ہیں، مگر آپ کو تو آتے ہیں نا، آپ خود ہی اعلیٰ اخلاق کی تشہیر کرتے پھریں، میں بد اخلاق ہی بلی۔ فہام خان نے اس کے رویے کی بدصورتی کا احساس دلانا چاہا تو وہ اپنی نیچر کے خلاف بہت بدتمیزی سے بولی تھی، یہ کس لہجے میں مخاطب ہیں آپ؟ میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں، آئندہ زبان سنبھال کر بات کیجیے گا، اور جب میں آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کا پردہ رکھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے لب کشائی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آج تو آپ نے میرے فرینڈز کے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی تھی، آئندہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کس پردے کی بات کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میری خاطر نہیں، اپنا بھرم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو مجھ پر کیوں احسان جتاتے ہیں؟ تکمین اس کے تیز و تند لہجے پر چٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ تمہاری کج ادائیاں کوئی اور سہ کر دکھائے تو، یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ فہام خان نے کار سے اترتی ہوئی تکمین کی کلائی پکڑ کر شعر پڑھا تھا اور کلائی آزاد کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، مجھے صرف اپنا بھرم رکھنا ہوتا تکمین بی بی تو تم یوں اپنی منمانیاں کرتی نظر نہ آتی، میں تمہیں بتاتا کہ بھرم کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ اس لیے جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، کبھی تمہاری جیت تو کبھی میری ہار، ایسی سچویشن پیدا مت کرو کہ کبھی کبھی کی جیت کا مزہ بھی کھو بیٹھو، اور تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی
میں فہام خان فاتح ٹہروں۔ فہام خان نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر قدرے جھکتے ہوئے اپنے رومال سے تکمین کے آنسو صاف کیے تھے اور رومال اس کی گود میں ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا گال اپنی باری مردانہ ہاتھ سے ہلکے سے تھپتھپایا تھا اور اسے ساکت چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ فہام ہاتھ چھوڑے میرا، ایسے کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ سنی انسنی کرتا اس کی کلائی تھامے لاؤن سے باہر نکل آیا تھا اور لان میں بیٹھی تکمین کی والدہ اور تائی حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، جبکہ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ چھوٹی مامی، میں تکمین کو لے جا رہا ہوں، ہمیں ارجنٹ ایک پارٹی میں پہنچنا ہے، واپسی میں یہیں چھوڑ دوں گا۔ تکمین کی ماما کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا اور اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر گاڑی زن سے باہر نکال دی تھی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ ورنہ اسی حالت میں لے جاؤں گا، فہام خان نے اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے میرے باپ کے گھر سے تو زبردستی اپنا حق جماتے ہوئے لے آئے ہیں، لیکن اپنے ساتھ خاص اس حلیے میں اپنی برسوں پرانی شناسہ کے گھر ڈنر پر نہیں لے جا سکتے؟ ایسا کرنے میں آپ کی ذات پر حرف جو آئے گا۔ اس وقت وہ سادہ کاٹن کے ملگجے سے کپڑوں میں تھی۔ فہام نے رات ہی اسے چلنے کو کہہ دیا تھا، مگر وہ اس کے آفس جاتے ہی ماما کے گھر آ گئی تھی اور جب شام 7 بجے فہام خان لوٹا تو اسے اشتعال نے آ گھیرا اور وہ پہلی فرصت میں شاہ پیلس پہنچا تھا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ واپس گھر لایا تھا اور حکم نامہ جاری کیا تھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ روز روز ڈرامہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ڈرامے میں نہیں آپ کرتے پھر رہے ہیں، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے مجھے سب کے سامنے۔ شادی نہیں کرنا تھی تو نہ کرتے، پہلے ہی دن سے کیوں مجھے تیز کر رہے ہیں؟ شادی کر کے تو مہان بن گئے مگر سارے جرم میرے کھاتے میں ڈال دیے۔ اپنے کمرے میں میرا وجود برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہیں کہ میں کہیں اور بھی سوؤں نہ۔ گھومنے جانا خود نہیں چاہتے اور نہ جانے کا سبب مجھے ٹھہراتے ہیں۔ پہلے ہی دن سے خود مجھ سے بیر باندھ لیا، مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے رہے اور چاہتے ہیں میں آپ کے آگے پیچھے پھروں۔ کیوں؟ لیکن کیوں کروں میں یہ سب؟ جب آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں آپ کی پرواہ کروں؟ اور میں نے یا میرے ماں باپ نے آپ کے سامنے جوری تو نہیں پھیلائی تھی، میں نے کوئی فریاد نہیں کی تھی کہ آپ مجھے ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو اپنے جیون میں شامل کر لے۔ تکمین روتے روتے دل میں جو آ رہا تھا بس کہے جا رہی تھی اور فہام خان اتنے الزامات پر بس ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آخری بات پر اپنا سارا ضبط کھو بیٹھا۔ تمہاری اسی سوچ کی وجہ سے میں اب تک فضول بے رخی کا ڈرامہ کرتا رہا۔ تمہارے دماغ میں یہ جو فضول سا بے اعتباری اور احساس کمتری کا کیڑا کلبلا رہا ہے، اسے باہر نکال پھینکو۔ اور اس دن تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ اشب نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا ہے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اور ایسے میں تم ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کیسے ہوئی؟ کیوں سوچتی ہو تم ایسا؟ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب سوچنے کے لیے، بچپن سے لے کر آج تک جس سے آپ کی کبھی نہیں بنی، جس لڑکی کی ہر بات سے آپ کو اختلاف رہا، جو لڑکی آپ کی نگاہ میں زبان دراز، بدتمیز، پھوہر اور ایک نمبر کی نکمی تھی، اس سے آپ نے کس خاموشی سے بنا کچھ کہے نکاح کر لیا؟ کیا وہ لڑکی اگر یہ سوچتی ہے کہ اس شخص نے اس پر احسان کیا ہے تو غلط سوچتی ہے؟ تکمین اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ ہاں، غلط سوچتی ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں یہ احسان ہی ہو، اس کی مجبوری کی داستان ہو، اس کی خاموشی رضامندی کے پیچھے کوئی انوکھا اور دلکش سا احساس بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ زبان دراز، بدتمیز اور نکمی لڑکی دل بن کر اس کے دل میں درکتی ہو، اسے جینے کا احساس بخشتی ہو، اس کی پہلی اور آخری چاہت ہو۔ فہام خان بہت ٹھہرے لہجے میں کہتا اسے حیرانگیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا گیا۔ تم سوچتی ہو میں نے تم سے شادی ماں کی بات کا مان رکھنے کے لیے کی؟ نہیں تکمین، نہیں،
صرف ماں کی فرما برداری کرنا ہوتی تو میں کب کا شادی کر چکا ہوتا۔ میں نے اپنی ماں کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر یہ دل جب مجھ سے بے وفائی پر اترا، ایک خودسر اور ضدی، ہر وقت چیخنے چلانے شور برپا کیے رکھنے والی معصوم سی گلابی چہرے والی بوڑھی آنکھوں والی لڑکی نے وہ دل چرا لیا تو میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم کسی اور سے، اور صرف تمہاری خوشی کے لیے میں نے اپنی محبت کو دفن کر دیا، مگر تمہاری جگہ ماں کے بہت مجبور کرنے پر بھی کسی کو دینے کے لیے یہ دل رضامند نہ ہو سکا۔ حیران ہونا، میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا۔ حیران ہونا، میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا جس پر مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر کبھی تم سے کہا نہیں، کیونکہ تم اشب کی منگیتر تھی، اور سب سے بڑھ کر تمہاری آنکھیں اس کے سپنے دیکھتی تھیں۔ یہ حقیقت مجھے بہت بےکل کر گئی تھی۔ میں نے روشنیوں سے ناتا توڑ کر اندھیروں سے دوستی کر لی، اور جب اشب زینہ بابی کو لے کر آیا تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے اس سے بہت نفرت محسوس کی تھی، اور ماما نے تمہیں نانوں سے مانگا تو مجھے لگا کسی نے مجھے نیا جیون مان کر دیا ہے۔ محبت کو پا لینے کا احساس خوشبو بن کر جسم و جان میں اترتا چلا گیا، اور تم ہمیشہ کے لیے میری بن گئی۔ فہام خان بہت جذب سے کہہ رہا تھا، اور ہر کہا جملہ اور بات کی سچائی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، مگر وہ اب تک بے یقین تھی اور کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ جب آپ کو مجھ سے محبت تھی تو آپ کا برا رویہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ سب میں نے جان کر کیا، کیونکہ میں تم پر جتنی محبتیں لٹاتا تم اتنی مجھ سے اس سب کو احسان سمجھ کر دور جاتی رہتی۔ تم سے شادی کا میرا فیصلہ تمہاری نگاہ میں احسان تھا، اور مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ تم میرے سچے جذبوں کی توہین کرو، اسے احسان سمجھ کر محسوس ہی نہ کرو۔ میں تو تمہارے قلب میں دھڑکن بن کر دھڑکنا چاہتا تھا، مگر تم نے تو اول روز سے ہی مجھے کسی قابل نہیں سمجھا۔ کیا کیا سوچ کر میں نے اس شب کمرے میں قدم رکھا تھا کہ تمہیں ڈانٹوں گا، تمہاری سوچ بدل دوں گا، تم میری چاہت کی پھوار میں بھیگ کر ماضی کی ہر محبت بھلا دو گی، مگر جب میں نے کمرے میں بہت سے خواب سجاتے ہوئے قدم رکھا تو تم اس شب کو سوئی پڑی تھی جس کے انتظار میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ فہام خان کے لہجے میں دکھ اور کچھ کھونے کی چبھن ڈر آئی تھی۔ یہ سچ ہے، میں نے ہمیشہ اشب کو چاہا تھا، مگر اشب کو چاہنے والی تکمین تو اسی لمحے مر گئی تھی جب اشب نے اس کی جگہ کسی بھی جذبے کے تحت ایک دوسری لڑکی کو دی تھی، اور جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس پل کسی اشب کی محبت نے میرا دامن نہیں روکا تھا۔ ایک مشرقی عورت کی طرح میں نے اپنا ماضی بابل کی دہلیز پر چھوڑ کر آپ کے گھر تک کا فاصلہ طے کیا تھا، اور اس شب میں آپ کی منتظر تھی، مگر میرا انتظار رائے گاہ گیا تھا، اور میری سوچ پختہ ہو گئی تھی کہ آپ نے مجبوری میں ناتا جوڑا ہے، اور اسی پر مجھے اپنی بے وقتی پر بہت رونا آیا تھا، اور بعد میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے عمل کا رد عمل تھا۔ تکمین اسے دیکھے بنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ فہام خان نے اسے دیکھا، رو رو کر آنکھیں اور گلابی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا تو وہ گھبرا کر اور کچھ شرما کر وہاں سے جانے لگی تھی، مگر فہام خان نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ فہام، مجھے جانا ہے۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا تو اس کے بس سے باہر تھا، اور وہ مزے سے اس کے احساسات نوٹ کر رہا تھا۔ اب جانے کی بات کی نا تو جان سے مار دوں گا۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کتنا طویل بن باز کاٹا ہے۔ وہ تھوڑے روب سے بولا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرانے لگا۔
تمہاری اسی ادا نے میرا دل چرایا تھا۔ ایک نظم سنو گی؟ میں نے خود لکھی ہے، صرف تمہارے لیے۔ فہام خان نے شہادت کی انگلی سے اس کے آنسو اپنی پور پر سمیٹ لیے تھے اور اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ فہام خان نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی اور کاندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود کارپٹ پر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ پل اسے تکتے رہنے کے بعد اس کی ساحر سی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ تمہیں بتائیں کیسے جانا کہ تمہیں ہم کتنا چاہتے ہیں، اظہار کے سب لفظ کھو گئے ہیں، تمہیں ہم اپنی وفا کا یقین دلانے کو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ تم خدا سے مانگی ہر ایک دعا میں، ہاتھ کی لکیروں دل کی دھڑکنوں میں، آتی جاتی سانسوں وقت کی نبضوں میں، اپنوں کے میلے غیروں کے جمیلوں میں، زندگی کے لمحوں سمندر کی لہروں میں، ہجر کی تمازت وصل کی خواہشوں میں، ہر جگہ بس تم ہی تم ہو جانا۔ گر میری بات کا یقین نہ آئے تم کو، خود پوچھ لو اس خدا سے کہ ہم جب بھی دعا کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کس کو مانگتے ہیں؟ تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں، تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ فہام خان چپ ہو گیا تھا اور تکمین اتنی زیادہ چاہت پر ساکت رہ گئی تھی اور ایک آنسو فہام خان کی ہاتھ کی پشت پر گرا تھا جو تکمین کے گھٹنے پر رکھا تھا۔ فہام، آج آپ نے مجھے ایک حیات نو بخشی ہے اور میں اس حیات کا ہر لمحہ صرف آپ کے نام کرتی ہوں۔ میں کبھی آپ کے جتنی محبت تو نہیں کر سکوں گی مگر کوشش ضرور کروں گی کہ میرا ہنسنا، میرا رونا، میرا سب کچھ صرف آپ کے لیے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، اس سے زیادہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میری ہو اور میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل سے مسکرا رہے تھے اور اب انہیں ایک دوسرے کی ہمراہی میں یوں ہی مسکراتے رہنا تھا کیونکہ محبت فاتح عالم ٹھہری تھی۔ کسی کی خاموش محبت ایک ناکام محبت کو بلانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور ایسے میں دکھوں کی گنجائش کہاں نکلتی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مسکراہٹ بنے آنے والے ہر پل سے خوشیاں کشید کرنی تھی کیونکہ محبت بھی تو سچے دل والوں کو دعا دیا کرتی ہے اور زندگی محبت کی چھاؤں تلے ہر غم اور دکھ سے آزاد ہو کر آزاد فضا میں اڑتے پنچھیوں کی مانند پرسکون و بے خوف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔